کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو سجایا صرف آمد مصطفیٰ پر. ستاروں کو نیچے اتار کر دنیا میں چراغاں کیا گیا کہ ستاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روٹین سے زیادہ روشنی سے نوازا. مشرق و مغرب تک پوری زمین کو اللہ تعالیٰ نے نور سے بھر دیا. آسمان اور جنت کے سب دروازے کھول کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم بالا کو خوشبوؤں سے مہکا دیا. دیکھیں بیت المعمور جو فرشتوں کا کعبہ ہے، اور بیت اللہ جو ہم سب انسانوں کا قبلہ ہے، اور تیسرا بیت المقدس پہ 3 جھنڈے جو ہیں وہ لگائے. 70,000 جو جنت کی حوریں تھیں نا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر بھیجا کہ جاؤ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ارد گرد پھیل جاؤ، کیونکہ اس کے علاوہ ہزاروں فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی استقبال پر معمور کر دیا کہ جنتی پرندے جو ہیں وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا طواف کر رہے تھے. جس رات جس گھڑی جو ہے وہ ولادت باسعادت ہوئی، تمام انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کی والدہ محترمہ کو مبارکباد دینے کے لیے آ رہے ہیں کہ جو آپ کا بیٹا پیدا ہوگا وہ سید الانبیاء ہوگا، وہ خاتم الانبیاء ہوگا. جو شب ولادت تمام ملائکہ امر الہی سے اللہ کے حکم سے زمین پر اتر آئے اور ایک دوسرے کو مبارکبادیں دینا شروع کر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم میلاد سورج کو بھی غیر معمولی نور سے نوازا گیا. وقت ولادت پہاڑوں، دریاؤں اور سمندروں نے بھی اپنے اپنے حال میں خوشیاں منائی. سمندروں کی سطح کو اللہ تعالیٰ نے عام طور سے زیادہ بلند فرما دیا اور ایک دوسرے کو سمندری مخلوق بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہی تھی. عرب کے درخت پھلوں سے لاد دیے گئے اور سوکھے ہوئے کھیت جو تھے وہ بھی سب ہرے بھرے ہو گئے. مطلب ہر طرف قحط سالی جو تھی وہ ختم ہو گئی. ایک جاہلانہ دور بھی تھا، تو تب اگر کسی گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی نا تو صف ماتم بیت جاتا تھا، لوگ افسوس کرتے تھے ایک دوسرے سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ جب میرا محبوب تشریف لے کر جائے تو کسی گھر میں صف ماتم نہ ہو. تو کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورا سال سب کو بیٹے عطا فرمائے.